روزوں کا باب، موضوع روزے۔ ہر ہجری سال مسلمانوں پر رمضان کا مہینہ آتا ہے جس کی روزے مسلمانوں پر فرض ہیں، اور مسلمان خدا کے اس فضل عظیم کی وجہ سے اس ماہ میں خوشیاں مناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور اس میں سے رمضان کے روزے کا بھی ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کا ہر عمل دگنا ہوتا ہے، نیکی کا اجر 10 سے لے کر 700 گنا تک ہے، لیکن اللہ عز و جل نے فرمایا، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، کیونکہ اس میں میرا بندہ اپنی شہوت اور کھانے پینے کو میری وجہ سے چھوڑ دیتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے، اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت، اور اس کے منہ کی بو اللہ کو کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ روزے کی تعریف۔ اللہ کی عبادت کی طرف سے فجر کے طلوع ہونے سے لے کر غروب ہونے تک کھانے پینے اور جماعت سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ روزہ جس کو اللہ نے مشروع کیا ہے، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی، واجب روزے، وہ روزے جن کو اللہ نے شروع ہی سے واجب کیا، وہ رمضان کے روزے ہیں اور وہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اور وہ روزے جن کو بندہ کسی سبب سے اپنے اوپر واجب کرتا ہے، جیسے نذر اور کفارات کے روزے۔ مستحب روزے، جیسے پیر اور جمعرات کے روزے، اور ہر مہینے کے 3 روزے، 10ویں مہینے کے روزے، ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے روزے، اور عرفہ کا دن کے روزے۔ پیراگراف نمبر 11۔ مستحب روزے، جیسے پیر اور جمعرات کے روزے، اور ہر مہینے کے 3 روزے، اور 10ویں محرم کے روزہ، اور ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کے روزے، اور عرفہ کے دن کا روزہ۔ رمضان کا مہینہ چاند دیکھنے کے ساتھ ہی داخل ہو جاتا ہے۔ جب 29ویں شعبان کو غروب آفتاب کے بعد چاند نظر آ جائے تو رمضان شروع ہو جاتا ہے، اور اگر 29ویں شعبان کو چاند نظر نہ آئے یا بادل اور گرد وغیرہ ہو تو شعبان کا مہینہ پورا ہونے کے بعد رمضان شروع ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، چاند کے دیکھتے ہی روزہ رکھو اور چاند کے دیکھتے ہی افطار کرو، اور اگر چاند نظر نہ آئے تو 30 دن پورے کرو۔ روزے کے واجب ہونے کی شرطیں۔ پہلی شرط، روزہ صرف مسلمان پر واجب ہے۔ دوسری شرط کہ وہ بالغ ہو۔ تیسری شرط کہ وہ عقل مند ہو، اور چوتھی شرط کہ وہ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتا ہو۔ واجب روزے کی نیت رات سے کرنا ضروری ہے، اور اگر نفلی روزہ ہے تو اس کی نیت دن سے بھی کر سکتا ہے اگر اس نے کچھ کھایا نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے اور فرمایا کہ کیا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پھر روزے سے ہوں۔ روزے کا دوسرا رکن، طلوع فجر سے غروب شمس تک روزہ افطار کرنے سے رکنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کھاؤ اور پیو حتیٰ کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا کالے دھاگے سے۔ اور یہاں خیط الابیض اور خیط الاسود سے مراد دن کی سفیدی اور رات کی تاریکی ہے۔ جب روزہ دار سورج کے غروب یا فجر کے طلوع نہ ہونے کا گمان کرتے ہوئے کچھ کھا لے اور بعد میں اس گمان کے خلاف نکلے تو اس پر قضا واجب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تم میں سے بھول چوک میں جو کچھ ہو جائے اس میں تم پر گناہ نہیں ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک اللہ نے میری امت سے غلطی، نسیان اور جس پر وہ مجبور کیا جائے کو ہٹا دیا ہے۔ روزے کے مباحات یہ ہیں: نمبر 1، غسل کرنا یا پانی میں ٹھنڈک کے لیے بیٹھنا۔ نمبر 2، تھوک اور بلغم کو نگل جانا۔ نمبر 3، زبان کے ساتھ کھانے کو چکھنا، لیکن شرط یہ ہے کہ اندر نہ جائے۔ نمبر 4، خوشبو کو سونگھنا۔ اور نمبر 5، فضا کو معطر کرنے والی اشیاء کو سونگھنا۔ مسواک کا استعمال کسی بھی وقت میں مشروع ہے، چاہے وہ زوال سے پہلے ہو یا بعد میں، اور مسواک چاہے خشک ہو یا تر۔ لیکن اگر مسواک تر ہے تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ حلق سے کوئی حصہ نگل نہ پائے، کیونکہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کی سنتیں: نمبر 1، سحری کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے، اور سحری کم یا زیادہ کھانے کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، اور پانی کے گھونٹ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کا کھانا برکت والا ہے، اس کو مت چھوڑو، اگرچہ پانی کا ایک گھونٹ ہی ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ نمبر 2، اور سحری کو فجر کی اذان سے تھوڑا سا پہلے تک مؤخر کرنا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی، پھر ہم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا، ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ تو فرمایا، 50 آیات کی مقدار۔ اگر کوئی شخص اذان سنے اور پانی اس کے ہاتھ میں ہو تو اس کے لیے پانی پینا جائز ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اذان سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اس برتن کو نہ رکھے یہاں تک کہ اس سے اپنی حاجت پوری کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے روزہ کی حالت میں بھول کر کچھ کھا لیا یا پی لیا تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے وہ قاعدہ کے مطابق اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ روزے دار کے لیے مستحب ہے کہ افطاری میں جلدی کرے جب اس کو سورج کے غروب ہونے کا یقین ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ ہمیشہ بھلائی پر رہیں گے جب تک افطاری میں جلدی کریں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے خشک کھجوروں سے افطاری کرتے تھے، اگر خشک نہ ہوتی تو تر سے، اگر تر بھی نہ ہوتی تو پانی کے چند گھونٹوں سے ہی کر لیتے تھے۔ اگر ان سب میں سے کچھ بھی نہ ہو تو دل میں افطاری کی نیت کرے، یہی اس کو کافی ہے۔ افطاری کے وقت کی دعا۔ حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے وقت کہتے تھے، پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئی، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک روزے دار کے لیے اس کی افطاری کے وقت ایسی دعا ہے جو رد نہیں ہوتی۔ بیہودہ اور فضول کاموں کا چھوڑنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، اگر کسی کا روزہ ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ فحش بات نہ کرے اور نہ ہی کسی سے لڑائی جھگڑا کرے، اور اگر کوئی اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے یا گالی گلوچ تو یہ جواب میں کہے کہ میں روزے سے ہوں۔ کثرت سے عبادات کرنا، جیسے قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر، تراویح کی نماز، رات کا قیام، لیلۃ القدر کا قیام، مؤکدہ سنتیں، صدقہ، سخاوت اور خیر کے راستے میں خرچ کرنا، اور روزے داروں کو افطار کروانا اور عمرہ کرنا۔
کیونکہ یہ نیکیاں رمضان میں دگنی ہو جاتی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور جب رمضان میں حضرت جبرائیل سے ملتے تھے تو اور زیادہ سخی ہو جاتے تھے، اور جبرائیل رمضان کی ہر رات ملتے تھے۔